بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ شروط لا الہ الا اللہ اور اس کے دلائل کی شرح، یہ شیخ عبید جابری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کی روشنی میں ہم اور آپ نے پہلی شرط پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اور چونکہ ہمارے سامنے ابھی مزید 6 شرطیں بلکہ 7 شرطیں ہیں، تو یہ شرطیں ظاہر ہے کہ وقت طلب ہیں اور بہت ساری تفصیلات میں اگر داخل ہوں تو کافی لمبا وقت چاہیے۔ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ وقت محدود ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً جو دلائل ہیں ان دلائل پر گفتگو کر کے اور ضروری شرح کر کے آگے بڑھ جائیں اور یہ بات مکمل ہو جائے اپنے مقررہ وقت میں۔ ہمارے سامنے جو دوسری شرط ہے، الشرط الثانی، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین۔ یقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَمَالُ الْعِلْمِ بِهَا الْمُنَافِي لِلشَّكِّ وَالرَّيْبِ۔ یقین کا جو لفظ ہے، یقین کے لفظ کو بھی اور اس کے معنی کو بھی لوگوں نے الگ الگ استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اتنی بڑی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے اس کا یقین ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یقین کے لفظ کو مختلف انداز سے لوگوں نے استعمال کیا، اور وہی ہم نے عرض کیا کہ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں تو وقت بہت زیادہ اس کے لیے درکار ہے۔ تو یقین کا معنی تو سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی میں یقین کی شرط ضروری ہے۔ جب آدمی کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو یہ گواہی ایک دم پورے یقین کے ساتھ ہے، کسی بھی طرح کا ایک ذرہ شک، شبہہ، ڈاؤٹ، کنفیوژن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا عبادت کے قابل ہے، یہ کہنے کے باوجود بھی کسی کو ادنا بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، یا کسی غیر کو، کسی اللہ کے علاوہ کو اس بات کا حقدار سمجھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچے مقام کا مالک ہے، اس لیے فلاں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے علاوہ کے لیے وہ کام کیا جائے تو اس سے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی شروع میں پچھلے کم و بیش میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے مجمع ملک فہد شاہ فہد کمپلیکس جو سعودی عرب کے اندر مدینہ میں قرآن کریم کی اشاعت کا سب سے بڑا پریس ہے، عالمی سطح پر اتنا بڑا انتظام کہیں بھی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ ایران کے پرنٹنگ پریس اور ایران کی قرآن کی اشاعت اور قرآن کی طباعت کے مسئلے کو کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی خدمات کے بغل میں لا کر کے کھڑا کریں، اس کے برابر ثابت کریں، برابر ثابت نہ کریں، زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن زیادہ ثابت نہ کر سکیں تو برابر ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور برابر نہیں تو کم از کم دوسرے نمبر کا عالمی ادارہ قرآن کریم کا ثابت کریں۔ اس کی کوشش لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس دور میں۔ بہرحال یہ حقیقت سے، سچائی سے دور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن یہ بات باور کرانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ سعودی عرب کی جو یا ولی امر شاہ سلمان ابھی جو ہیں، ان سے پہلے عبداللہ رہے، ان سے پہلے مثال کے طور پر شاہ فہد رہے، جن کے نام سے وہ قرآن پرنٹنگ کمپلیکس ہے، ان کی خدمات کو عالمی سطح پر جو مقبولیت حاصل ہے پوری دنیا میں، اور دنیا کی زندہ زبانوں میں وہاں سے قرآن کریم کے ترجمے بہت اعلیٰ معیار کے نشر ہوئے، پوری دنیا میں عام کیے گئے،
اور وہ خدمات جاری ہیں بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی روک ٹوک کے۔ اس کو کمزور کرنے، اس کو مندمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو دھندلا کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کا ارادہ ہے، ان کا منصوبہ ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی مجمع ملک فہد سے ایک ترجمہ قرآن شائع ہوا تھا۔ آج جو ہمارے سامنے ترجمہ قرآن ہے یہ احسن البیان کے نام سے، یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے اہل حدیثوں کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے تفسیری حواشی۔ بہرحال اس کے پہلے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شائع ہوا تھا، ممکن ہے آج بھی اس کا نسخہ کہیں بعض لائبریریوں میں یا گھروں کے اندر کہیں پایا جاتا ہو، موجود ہو۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اس طرح کا مسئلہ آیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایسے ہی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر حاشیے میں اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر حاشیے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے اولیاء سے، صالحین سے اگر استعانت کر لے، مدد مانگ لے، تو یہ چیز اس گواہی، اس اقرار کے خلاف نہیں جائے، اس اقرار کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس طرح سے راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ کیسا یقین ہے بھائی؟ اگر یقین ہے ایاک نعبد پر و ایاک نستعین پر، تو یہ لفظ کیسے کوئی شخص جو لا الہ الا اللہ کے معنی پر صحیح معنوں میں یقین رکھتا ہو، تو کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، کیسے یہ بات زبان پہ قلم سے لا سکتا ہے؟ کیا دور دور تک اس کی کوئی گنجائش سمجھ میں آتی؟ ظاہر ہے کہ زبان سے یقین کا کتنا بھی کوئی دعویٰ کرے، لیکن یہ دعویٰ صحیح معنوں میں درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی پر یقین نہیں ہے۔ یقین کیا کہتے ہیں؟ کمال العلم بہا، اس گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا جو علم ہے نا، اس پر مکمل علم ہونا چاہیے، اس کا مکمل علم ہو اور اس کا مکمل کیا ہو؟ یقین ہو۔ کہیں دور دور تک شک شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ ہے ہماری دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی۔ اس سلسلے میں وہ دلیلیں جو ہمارے سامنے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ آیت کریمہ یہ دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، لیکن پھر انہیں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہوا۔ شک کی نفی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ شک کی نفی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ تو اب جن سچے پکے ایمان والوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ یقیناً سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد سرے سے کوئی شک انہیں نہیں ہوا۔ اس گواہی پر، اس گواہی کے معنی پر، اس گواہی کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے اقرار میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں، ثم لم يرتابوا، شک نہیں کیا اس کے اندر، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آیت کریمہ میں صاف صاف کیا ہے؟ ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ثم لم يرتابوا، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کیا، شک نہیں کیا۔ یہی ریب، یہی شک دراصل یقین کا ضد ہے، یقین کے بالمقابل ہے، یقین کے بالعکس ہے، الٹا ہے۔ اگر شک ہو گیا تو یقین چلا گیا، شک ہو گیا تو یقین چلا گیا۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یقین کے لفظ کو کس کس طرح سے لوگوں نے غلط معلوم استعمال کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کے معنی موت کے ہیں، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ صوفیوں نے اس کا استغلال کیا اور کہا کہ یقین ایک درجہ ہے،
عبادت، ریاضت، محنت، مشقت، تپسیا کر کے رات رات بھر، سال سال، 2 سال، 10 سال ہے نا شاخ پکڑ کے کھڑے رہنا، ایسا کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ درجہ بلند ہوتا ہے۔ درجہ بلند ہوتے ہوتے ایک درجہ آتا ہے جس کو درجہ یقین کہا جاتا ہے، اور درجہ یقین جب آ جائے تو پھر ساری عبادات کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معنی نکال لیا۔ تو یقین کے لفظ کا استعمال بہت غلط لوگوں نے کیا ہے۔ بہرحال یہاں جو مسئلہ ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے یقین ہونا۔ جب آدمی زبان سے کہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو اس چیز پر اسے مکمل یقین ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے تفسیر کا حوالہ دیا ہے نا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ترجمے کا، تفسیر کا، کہ اس کے اندر صاف صاف ترجمہ ایسے ہی کیا ہوا ہے، حاشیے میں اس کی راہ نکالی گئی ہے کہ اولیاء اور صالحین سے مدد مانگنا اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہے، اس آیت کریمہ کے مضمون کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی دلیل ہے یا تو علم کی کمی ہے جو پہلی شرط ہے، اور یا پھر شک ہے، یقین کی کمی ہے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اور بقیہ جو بھی شرطیں آ رہی ہیں ان میں سے بھی کوئی پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ شرط مفقود رہی ہو، یا اس شرط کو صحیح معنوں میں ان کے ہاں نہ پائی جاتی رہی ہو، اسی لیے اس طرح کی باتیں یہاں لکھنے میں، سننے میں آتی ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یعنی اگر شک رہے گا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اب شک والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ عذاب قبر وغیرہ سے متعلق جو روایتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان روایتوں کے اندر کیا ہوا ہے؟ والمرتاب، کیا آتا ہے؟ مومن کو نعمتیں ملیں گی، جنت قبر کے اندر قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، ہے کہ نہیں؟ اور کیا نام ہے؟ افرشوا لہ من فراشی الجنہ، جنت کی کا بستر لگا دو وغیرہ۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا آیا؟ منافق کہیں آیا، مشرک کہیں آیا، فاسق کہیں آیا، مرتاب، شک شبہے میں رہنے والا۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، فتختلف اضلاعہ، اس کی جسم کی ہڈیاں، پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اور کہا جائے گا افتحوا لہ بابا الی النار، اس کی قبر سے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، فیاتیہ من حرھا سمومھا، اس کی گرمی آئے گی، اس کی شدت آئے گی، لپٹ آئے گی وغیرہ۔ اس کے اندر ایک لفظ کیا ہوا ہے؟ مرتاب، شک والا۔ اس کا مطلب یقین والا نہیں ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا بھی رہا ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا بھی رہا ہو، لیکن اس کے یہاں صحیح معنوں میں یقین کلمہ طیبہ کی گواہی کا نہ رہا ہو، شک پایا جاتا رہا ہو۔ تو ضروری ہے سچے ایمان کے لیے، حقیقی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں کسی بھی طرح کا شک دور تک نہ گزرا ہو۔ تو شک جو ہے، شک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافقین میں سے ہوتا ہے۔ اسے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اس کے بارے میں، لا الہ الا ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف نہ اس طرف، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کشاۃ العائرہ۔ اس طرح سے شک شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اور ساری تفصیلات بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، صحیح حدیث کا، اور یہ روایتیں سب صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک یا غیر شاک، حالت کے اعتبار سے، فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ اتنی سی عبارت نقل کی گئی ہے ایک سطر کی، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے اور اس کے بعد اچانک اٹھے اور اس کے بعد آپ چلے گئے اور دیر تک نہیں آئے، تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ نکل کر کے اللہ کے نبی کی تلاش میں نکل گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں ہی وہاں مجلس سے نکل کر کے بہرحال اللہ کے نبی کی تلاش میں گیا۔ اس کا واقعہ لمبا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکلے، عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی
اور ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی، یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا دی۔ پھر واقعہ ہے کہ انہوں نے انہیں مارا بھی ہے نا، اور اس کے بعد پھر ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یلقی اللہ بہما عبد، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کلموں کے ساتھ ملاقات کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس گواہی کے ساتھ، گواہی دے رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، لیکن اس گواہی کے اندر شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ غیر شاکن یا غیر شاکن، جو بھی بندہ شک کرنے والا نہیں ہوگا یہ گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا، یا جو بھی بندہ ان دونوں کلموں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور حالت یہ ہوگی کہ گواہی دیتے ہوئے اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ شک کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، کیا؟ شک کرنے والا نہ ہو۔ تو جیسے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں ہے ثم لم یرتابوا، ایسے اللہ کے نبی کی حدیث میں کیا ہے؟ غیر شاکن فیہما، ان دونوں کی گواہی میں شک کرنے والا نہ ہو، ایک دم یقین کے ساتھ گواہی۔ اور شک کرنے کی بات وہی ہے کہ اگر اس کلمے کی گواہی میں پورے طور پر اسے یقین نہیں ہوگا، ایک ادنا بھی شک ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ بھٹکے گا، بہکے گا، دائیں طرف لوگوں کی طرف مائل ہو جائے گا، بائیں طرف مائل ہو جائے گا، اس قسم کے افکار و نظریات رکھنے والوں کی طرف اس کا رجحان ہو سکتا ہے، میلان ہو سکتا ہے۔ یا اگر یقین کے ساتھ گواہی نہیں دیا ہوگا تو لوگوں کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لوگوں کے بہکاوے میں ورغلانے میں وہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ شرط بہت ہی زیادہ عظیم الشان شرط ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث بھی ہے، اور آپ دیکھیے جنت کی بشارت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں وہی جنتی ہیں، سچے ایمان والے ہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور یہی بات اس حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، یہ اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دونوں گواہیوں میں ہے نا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوگا، شک کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ وہی بات الا دخل الجنہ، اور یہاں کہا گیا فیحجب عن الجنہ، اسے جنت سے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارتیں کلمہ طیبہ کے اوپر ہیں، لیکن شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ گواہی دینے والا یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہوں، شک کرنے والا نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث، یہاں وہ حدیث آ رہی ہے من لقیت من وراء هذا الحائط، من لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ یہاں پر یقین کا لفظ ہے، یہاں پر یقین کا لفظ اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے لفظ میں، لم یرتابوا دو حدیثوں میں، غیر شاکن، اور اس تیسری حدیث کے اندر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مستیقنا بها قلبہ، مستیقنا بها قلبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا ابو ہریرہ اس دیوار کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے، چہار دیواری کو کہتے ہیں حائط، اس کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن اس گواہی کو کیسے دے رہا ہو؟ وہ مستیقنا بہا قلبہ۔ یہ یقین بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دل سے یقین ہونا چاہیے۔ یقین کس سے ہو؟ دل سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہے اور بولنے میں کانفیڈنس، آواز تیز ہے، لوگ اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی جرأت کے ساتھ بولتا ہے تو شک کی کیا بات ہے؟ تو وہ شک کہاں سے دور ہونا چاہیے؟ دل سے۔ یقین کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں یقین ہونا چاہیے۔ تو مستیقنا بہا قلبہ، اس گواہی کے اندر اس کا دل کیسا ہو؟ یقین والا ہو، اس کا دل یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہو۔ فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو، جنت کی بشارت دے دو۔ بہرحال اس پر وہ واقعہ پورا لمبا واقعہ ہے جو میں نے وہاں آپ سے کہہ دیا، وہ حدیث یہاں پر ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب سب اکٹھا ہوئے جب،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گواہی، اس گواہی پر یہ بشارت دینے کے لیے کہا ہے آپ نے کہ جنت کی خوشخبری دے دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تصدیق فرما دی تو عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو لوگ عمل کی کوشش کریں گے ورنہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ روایت میں کیا فلا تفعل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ جب کوئی صاحب فراست ہو، عمر بن خطاب جیسا ملہم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جن کی موافقت میں بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہوں، اس سیاق میں اگر اس کو سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کی وجہ سے لوگ کلمے پر تکیہ کر لیں گے اور پھر نیک عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے وہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ حدیث ویسے ہی ہے جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید کی گواہی دے کر کے آئے گا، شرک کر کے نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حق ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ حق واجب کر لیا ہے اس کے لیے کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ حضرت معاذ نے کہا افلا ابشر بہ الناس، اے اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ خوشخبری دے دیتا ہوں کہ اگر ایمان کے ساتھ توحید خالص کے ساتھ بغیر شرک کے، شرک سے پاک اگر اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، عذاب سے بچو گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا تو کافی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خوشخبری اگر لوگوں کو مل جائے گی تو لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل کی کوشش جو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، اس کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، خوشخبری نہ دو ورنہ لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ سیم یہی معاملہ یہاں بھی ہے جیسے وہاں تھا، جیسا کہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، بالکل ویسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی وہ بات آئی ہوئی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے گنہگار ہونے کے ڈر کے مارے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی، گنہگار ہونے کے ڈر سے۔ فأخبر به معاذ عند موتہ تعصما، ڈر کے مارے کہ گنہگار نہ ہو جاؤں، علم چھپانے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے بتایا۔ بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے اس کا کہ یہ دوسری شرط ہمارے سامنے کہ گواہی کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تیسری شرط جو کیا ہے کلمہ طیبہ کی اس گواہی کے اندر، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو، ایسا اخلاص جو شرک کے منافی، اور شرک کے منافی چاہے وہ شرک بڑا والا شرک ہو چاہے چھوٹا والا شرک ہو، خفی شرک ہو جلی شرک ہو، بڑا شرک چھوٹا شرک خفی شرک جلی شرک، تمام شرک سے میرے بھائیوں بچانے والا اخلاص، شرک آئے نہیں۔ اس سلسلے میں تو ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ روایتیں ہمارے سامنے آیتیں اور یہ روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت ساری آیتیں اخلاص سے متعلق ہیں۔ یہاں سورہ زمر کی آیت کریمہ پہلے نمبر پر ذکر کی گئی ہے، الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص دین ہے، خالص دین ہے۔ اللہ کے لیے دین کیسا ہونا چاہیے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ عبادت۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو۔ اللہ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین خالص ہونا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی وحدانیت کی دے رہے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس گواہی کے اندر ہم مخلص نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں عمل سے اس کے خلاف کر رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عمل سے اس کے خلاف۔ مسجدوں میں نماز بھی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اگر کوئی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف اگر کوئی گستاخانہ حرکت کرتا ہے تو اس کے خون میں ابال آ جاتا ہے، وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی لا الہ الا اللہ
کا اقرار کرتے ہوئے ہفتہ روزہ ہے نا، ہفتہ واری، یا مثال کے طور پر 15 روزہ ماہانہ سالانہ قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، آستانوں پر جاتا ہے، درشن کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے. تو اب یہ جو حرکت ہے، یہ جو طریقہ ہے، رویہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اعتبار کے قابل، گواہی درست نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور عمل سے شرک کا کام کر رہا ہے. تو ایسا اخلاص ہونا چاہیے اس گواہی میں کہ جو اخلاص شرک کے بالکل منافی ہے. شرک ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی. اب کتنا باریک باریک چھوٹا چھوٹا شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے کتاب التوحید میں اس کی ساری مثالیں آ گئی ہیں. ماشاء اللہ و شیتا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور لولا فلان لسرق المتاع، اگر فلاں نہ ہوتا تو گھر میں مال چوری ہو گیا ہو. اس طرح کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم پورے طور پر خالص. تو بہرحال اخلاص ہونا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت کو، دین کو، یعنی عبادت کو، وہی لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہونی چاہیے. عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے آپ کیا ہے، مخلصین لہ الدین. مخلصین کہاں گیا؟ کہیں اللہ نے فرمایا مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی. یہ سارے الفاظ قرآن کریم کی آیات کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو بہت واضح سا مسئلہ ہے کہ اخلاص کے بغیر، اخلاص میں تھوڑا بھی اگر شائبہ ہو شرک کا، چاہے اس کے اندر معمولی سا بھی شرک ہو، تو بھی وہ اس گواہی کو مجروح کر دے گا، اس گواہی کو خراب کر دے گا. اور اگر بڑا شرک پایا جائے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح، ٹھیک ہے، قبروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر لے کر کے جائے، ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو لے کر کے جائے، بکرا لے جائے، مرغا لے جائے، کبوتر، مثال کے طور پر چڑھاوا چڑھائے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوگا. اور کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اگر وہ یہ کام کرتے ہوئے مر جائے گا تو خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں آپ دیکھیں، صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے خالص کا استعمال فرمایا. یہاں یہ روایت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. اسعد الناس، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. روایت میں پہلے سوال ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی سفارش پانے والا سب سے زیادہ سعادت مند قیامت کے دن کون ہوگا قیامت کے دن جو آپ کی سفارش پائے، سعادت مند ہو جائے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، بعض روایتوں میں ظننت، مجھے گمان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے ابو ہریرہ کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم سے زیادہ حدیثوں کا حریص، شوقین اور لالچی کوئی نہیں. تم بہت شوقین ہو حدیثوں، ہمیشہ جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، اسی لیے میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا ہے نا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، خالصا من قلبہ او نفسہ، اپنے دل کے اخلاص سے یا اپنے نفس کے اخلاص، دل کے اخلاص سے کہا یا اپنے نفس کے، الفاظ دونوں آئے ہوئے ہیں. تو اپنے دل کے نفس اخلاص سے یا یعنی اپنی جی کے اندر اخلاص ہے، اس کی طبیعت کے اندر اخلاص ہے، کہیں بھی اس کے پورے وجود کے اندر کسی بھی طرح کا شرک کا شائبہ نہیں ہے،
پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیا، کوئی مال، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی طرح کی لالچ نہیں، کسی طرح کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مال کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، مال کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، ہے نا، دولت کی لالچ میں کلمہ پڑھ لے، کسی عہدے منصب کے لالچ میں کلمہ پڑھ لے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر ہے نا اسی انداز کی سوچ رکھنے والا کوئی آدمی ہو، تو ایسے شخص کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس لیے کہ مخلص نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے پیش نظر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ ہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا، اس کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسے مسلمان سمجھیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے دل میں اخلاص ہے کہ ریاکاری ہے، کہ دنیا داری ہے، کہ مال ہے، کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں، اسے مسلمان سمجھیں، اور مسلمان سمجھ کر کے جیسے سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں ایسے اس کے ساتھ ہی ہم بھی معاملہ کریں۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایتوں کا تذکرہ بہرحال حدیثوں کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں وعیدیں بھی بہرحال اتری۔ تو یہ ہے خالصا من قلب، دل کے اخلاص کے ساتھ، یہ ہمارے سامنے تیسری شرط۔ حدیث کے اندر دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتبان بن مالک روایت کرتے ہیں۔ اتبان والی یہ روایت بھی لمبی روایت ہے، اتبان کی یہ روایت بھی کیا ہے؟ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کا مطلب لمبا ہے، مسئلہ اس پر ہمیں داخل نہیں ہونا ہے، اس کے اندر جانا نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ اس روایت کے اندر کسی نے یہ بات کی تھی کہ فلاں شخص تو منافق ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی کی مجلس میں؟ فلاں شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ، نہیں اس کے اوپر والی، اس کے نیچے والی، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے جو کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اس گواہی میں، اس اقرار میں، اس گواہی میں یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اس کو اخلاص کہا گیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے اس بات کی گواہی، اس بات کا اقرار کرے، جیسا کہ یہاں پر صاف صاف کیا آیا، تعبیر بدل گئی، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس گواہی سے اس کا مقصد کچھ اور نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کی خوشنودی۔ یہاں پر وجہ کا لفظ آیا ہوا ہے، وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، وجہ کا لفظ عربی میں ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چہرہ، معنی ہے اس کا معنی ہے، اور معنی کیا ہے؟ چہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور وجہ کے معنی چہرے کے ہوتے ہیں، ہم اس کو زبان سے باقاعدہ کہیں گے بھی اپنی زبان میں، جو بھی ہماری زبان ہو، عربی زبان میں وجہ کا جو معنی ہے وہ معنی ہم اپنی زبان میں بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ البتہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو چہرے، وجہ کے معنی چہرے ہی کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کوئی معنی اس کا نہیں ہوتا ہے، کوئی اور معنی اگر اس کا لیتا ہے، نکالتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ وہی ہے جس سے پہلے بات آئی تھی کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اس لفظ کا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اب اگر اس کا معنی کچھ اور لیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے بارے میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور غلط معنی نکالتا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے، اسی کو الحاد کہا جاتا ہے، اور بہرحال یہ حرام ہے۔ تو یہاں صاف صاف کہا گیا جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کی کا چہرہ چاہتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اور نوٹ کی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ امام نسائی نے
الیوم واللیلہ۔ امام نسائی یہ ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی ہے الیوم واللیلہ، ہے نا، احمد بن شعیب النسائی، اور ایک دوسرے میں ہیں امام ابن سنی۔ امام ابن سنی کی بھی کتاب کا نام کیا ہے؟ عمل الیوم واللیلہ، ایسے ہی نام ہے اس کا بھی۔ تو عمل الیوم واللیلہ کے اندر امام نسائی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہے گا مخلصا بہا قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ جو یہ کلمہ پڑھے گا، یصدق بہا لسانہ، ہے نا، یصدق بہا لسانہ، اس کی زبان اس کی تصدیق کرتی، جو دل سے کہہ رہا ہے زبان سے اس کی تصدیق ہوتی ہو، الا فتق اللہ لہ السماء، تو ایسی گواہی دل کے یقین، دل کے اخلاص کے ساتھ، زبان کی تصدیق کے ساتھ گواہی دینے والے کے لیے، اس گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو کھول دے گا، آسمان کو کھول دے گا، اتنا کھول دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بولنے والے کو دیکھے گا، روئے زمین پر، وہ بندہ روئے زمین پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن آسمان کو کھول دے گا اور براہ راست اس زمین پر رہنے والے بندے کو جو گواہی دے رہا ہے اسے دیکھے گا۔ کہتے ہیں وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، کہتے ہیں اس بندے کا حق ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ جو کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ یہ حدیث مصنف نے ذکر کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر بھی اخلاص کا لفظ آیا ہوا ہے، اخلاص کا لفظ آیا ہوا ہے، یہی ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ صحیح حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، یہی بات راجح ہے محققین کے ہاں کی روایت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے سچائی، گواہی سچی ہونی چاہیے۔ بھائی جھوٹا گواہ اگر گواہی دے تو کوئی مانے گا اس کی گواہی کو؟ آدمی کہے گا نا جھوٹا آدمی ہے، اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ اس لیے گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ سچی ہونی چاہیے۔ جب دنیا کے ہر مسئلے میں گواہی سچی ہونی چاہیے تو اللہ کی توحید کی گواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، تنہا عبادت کے حقدار ہونے کی گواہی، تو یہ گواہی سچی ہونی چاہیے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چونکہ نفاق بھی جھوٹ ہے، منافق بھی گواہی دیتا، زبان سے بولتا ہے لیکن جھوٹا ہے، دل میں کفر چھپا رکھتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ بول کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو منافق بھی جھوٹا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں گواہی ایسی ہونی چاہیے جو سچی ہو، ایسی سچی کہ جھوٹ کے خلاف، جھوٹ کے منافی ہو، اور نفاق بھی کسی صورت میں اس کے اندر نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کلام کی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ آیت کریمہ مشہور ہے، معروف ہے، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں، یعنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں، زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا زبان سے کہنے کی بنیاد پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ بس زبان سے کہہ دیا تو کافی ہے؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے، ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمایا ہے، اس لیے ان کو بھی آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو اپنی گواہی میں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہاں کیا آئی بات؟ جو سچے ہیں اور جو گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ تو کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے؟ احاط بکل شیء علم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ معنی ہے ایسے کھول دینا کہ دنیا جان جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، اپنی گواہی دینے میں سچا، یہ معنی ہے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے کو، سچے ہونے کو اپنے بندوں میں ظاہر کر دینا، اپنے بندوں میں ظاہر کر دینا، یہ معنی ہے۔ ورنہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھی ہر چیز کا سمجھ لیں۔ دیکھا آپ نے، آمنا کہنے والا، ہم ایمان لائے، یعنی گویا کی زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم ان کو آزمائیں گے، جانچ پڑتال کریں گے کہ سچا ہے گواہی دینے میں یا جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب گواہی سچی ہونی چاہیے، سچائی شرط ہے گواہی کے اندر۔ ایسے ہی یہ اگلی والی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی۔ اس میں منافقوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو نفاق بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفاق کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور منافق جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ گواہی جھوٹی گواہی ہوتی ہے، سچی گواہی نہیں ہوتی ہے۔ سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری مسلم کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ جو بھی شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، شرط کیا ہے؟ دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے سچی گواہی دے۔ گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ سچی گواہی ہو۔ اب زبان کا سچا اور دل کا سچا دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ زبان کا سچا اور دل کا سچا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا منافق علیب اللسان۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے، جن لوگوں کا ڈر ہے، کل منافق علیب اللسان، ہر منافق جو زبان کا عالم، ہر منافق جو زبان کا عالم۔ تو زبان اچھی ہو سکتی ہے، زبان سچی بظاہر دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل سچائی کہاں سے معلوم پڑے گی؟ دل سے۔ یہ شرط ہے، ہم نہیں جانچ سکتے، ہم پرکھ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے بیچ کی ہے یہ گواہی۔ ہمارے سامنے کوئی زبان سے گواہی دے گا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، ہم کسی بھی طرح سے کوئی دوسرا معنی اس کا نہیں نکالیں گے کہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، فلاں مقصد سے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا کہا کہ جو بھی شخص گواہی دے گا، سچی گواہی دے گا اپنے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو یہ گواہی کب معتبر ہوگی؟ اسی وقت یہ گواہی معتبر ہوگی جب آدمی کی گواہی سچی ہو، دل سے سچی ہو۔ پانچواں جو ہمارے سامنے پانچویں جو شرط ہے وہ ہے محبت۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں نا، ہاں، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے ساتھ گواہی دے۔ کبھی کبھی آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن دل میں جچتا نہیں ہے، اسے دل میں اسے ناپسند ہوتا ہے۔ تو اگر دل میں ناپسند ہے تو زبان سے ایک بار نہیں 1000 بار بھی اگر گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گواہی کا اعتبار؟ محبت ہونی چاہیے۔ محبت اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں، تنہا وہ عبادت کے قابل ہے، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس اعلان سے خوش ہونا چاہیے کہ میں ایک اللہ کی بندگی کرنے والا، یہ ہے اس کا معنی۔ محبت کی دلیل جو مشہور آیت کریمہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ آیت کریمہ بہت صاف ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو ان لوگوں نے شریک اور ساجیدار بنا رکھا ہے، اور یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح، اللہ سے محبت کرنے کی طرح۔ اب اس کا علماء نے 2 معنی لیا ہے نا، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، کا حب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ محبت اپنے شریکوں سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریکوں سے، یا پھر خود یہ جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت یہ شریکوں سے کرتے ہیں۔ دونوں معنی علماء نے لیے، پہلے والی بات زیادہ قریب ہے اور زیادہ اعلیٰ معنی دینے والی بات ہے کہ اہل ایمان کو اللہ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ یہ مشرکین اپنے بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، اپنے اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ کہا، تو اس گواہی میں محبت، بھرپور محبت، یہ ہے آیت کریمہ کا معنی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جو تم میں سے اللہ کے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دیکھا، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی وحدانیت سے محبت، اللہ کی توحید کی گواہی سے محبت، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں محبت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو گواہی درست نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی وہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی شیرینی پائے گا۔ کب؟ جب کسی آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ اب یہ 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ اور وہی بیان کرنے کے لیے حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کیا ہے وہ خوبی؟ ایک خوبی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں اتنے محبوب ہوں، اللہ سے اتنی محبت، اللہ سے اتنی محبت، رسول سے اتنی محبت کہ اتنی محبت دنیا میں کسی اور سے نہ ہو۔ تو محبت شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، تنہا عبادت کا حقدار ہے، کسی کے لیے عبادت کا کوئی چھوٹا بڑا کام ہرگز انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، اتنا محبوب کسی اور کو وہ نہ سمجھتا ہو۔ باپ ہے، ماں ہے، اولاد ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اتنی محبوب نہ ہو اس کے یہاں جتنی محبت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک توحید کا طالب علم، توحید کی حقیقت کو جاننے والا، ایک موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں محبت شرط ہے، اس کے بغیر یہ گواہی برابر نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط ہمارے سامنے ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ انقیاد، اور یہ بہت عظیم شرط ہے، کیونکہ یہ تو پریکٹیکل شرط ہے، عملی شرط ہے۔ انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تابع داری کرنا۔ کیا کرنا؟ تابع داری کرنا۔ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی جو ہے اس کو دل میں اس کی تصدیق کیا اور ساری شرطیں اس پر چلا۔ اب اس کے بعد تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائے، اس کے مطابق، تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے قابل ہے، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی رکوع، نہ کوئی دعا، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی پناہ طلبی، نہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہا؟ انقیاد بحقوقہا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے جتنے حقوق ہیں ان کے تابع ہو جائے۔ جتنے حقوق ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد جو چیزیں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان تمام کے تابع داری کرنا ہے، سب کچھ انجام دینا ہے۔ تو سارے بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے، اولیاء سے، صالحین سے، انبیاء سے، سورج چاند ستارہ، سب سے بائیکاٹ ہونا پڑے گا کہ نہیں ہونا پڑے گا؟ سب سے بائیکاٹ ہونا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو زبان سے بولتا رہے، کیا فائدہ؟ انقیاد، تابع داری، یہ اس آیت کے اس سلسلے سے متعلق جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ان آیتوں میں یہی بات ثابت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَانْقَادُوا لَهُ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنے رب سے رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، جیسے حکم آئے ویسے چلو، ویسے ہی عمل کرو۔ ایسے اللہ نے نیچے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ممن اسلم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، جس نے
اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہم سے چاہتی ہے ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی اور بھی کئی آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اخیر میں آئی ہوئی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کے صحیح ضعیف وغیرہ کے سلسلے میں اختلاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ میری لائی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کیا کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے توحید دیا کہ نہیں دیا؟ توحید اور شرک سے برات اور بیزاری سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی لیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لائی ہوئی چیزوں کے تابع نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تابعداری ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تقاضے کی تابعداری، سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعتراف اور آپ کی فرما برداری کے اعلان کے بعد اب تابع بن کر کے کنٹرول میں رہنا، سر تسلیم خم کر کے رہنا۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہے اس حدیث کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پر ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور ان میں سر فہرست ایک جو سب سے بڑا نام ہے وہ حضرت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں کیا نام ہے امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے اربعون نوویہ کی شرح کی ہے جامع العلوم والحکم کے عنوان سے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور پھر 1 2 3 کئی وجوہات ذکر کیا ہے۔ اور تیسرے طبقے نے علماء کے یہ کہا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ضرور ہے، لیکن اس کے معنی کی تائید آیات سے بھی ہوتی ہے، اس کے معنی کی تائید بہت ساری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، تو معنی کی تائید کی وجہ سے یہ روایت قابل اعتبار ہے۔ خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ اگر اس کی سند صحیح ہے تو ٹھیک ہے جیسا کہ علماء نے کہا، اور اگر سند ضعیف بھی ہے تو معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی مصنف نے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنایا ہے، کئی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ عمدہ نہیں ہے۔ عمدہ جانتے ہیں اصل جس پر ڈیپینڈ ہو اس کو عمدہ کہتے ہیں، اس کو عمدہ کہتے ہیں، تو عمدہ یہ نہیں ہے بلکہ یعنی اصل بنیاد اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں۔ 7ویں اور آخری شرط یا اخیر سے پہلے والی شرط یہ کیا ہے؟ قبول کرنا، ماننا بھی تو چاہیے، زبان سے کہتے رہو اور مانو مت۔ آدمی زبان سے کہے مانے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی صرف زبان سے دینے سے کافی نہیں ہے، قبول کرنا ہے، یعنی اسے پورے طور پر دل میں جگہ دینا ہے اور عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی کئی ایک آیتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا 2 لفظوں میں خلاصہ کیا ہے؟ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، جن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کو توحید کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اور ہماری سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم مانیں گے۔ دیکھا تو کیا ثابت ہوا کہ باپ دادوں کا حوالہ دے، کوئی خاندان کا حوالہ دے، کوئی پرکھوں کا حوالہ دے، کوئی ہے نا اولیاء کا، صالحین کا، مولویوں کا، مرشدوں کا حوالہ دے، کوئی بھی حوالہ دے کر کے اگر مانے نہیں ان کا حوالہ دے تو بھی سمجھ لو کہ وہ کلمہ طیبہ کی گواہی میں سچا نہیں ہے۔ سچا ہوتا تو قبول بھی کرتا، مانتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اکڑنا اترانا۔ یہاں کیا ہے؟ باپ دادوں کا حوالہ، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا، کیا ان کے باپ دادا نادان تھے، بیوقوف تھے، کم عقل تھے، نہیں جانتے تھے، تو ایسا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن تم تو ایسا مت کرو، تم تو سمجھو۔ بہرحال دوسری چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। अल्लाह फरमाता है जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, यस्तकबिरून, तो वो तकब्बुर करते थे, यानी अकड़ते थे। कैसे मान ले अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं, यानी तस्लीम करने के बजाय तकब्बुर, बड़कपन, ऊंचापन, अनानियत और तस्लीम करने से कतराना। किसका हवाला देना? ये देखो, वयक़ूलूना अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। अकड़ते थे मोहम्मद आप आए हैं ये पैगाम लेकर के, हमारे ही बीच में पले बढ़े हैं, आप माँ भी नहीं बाप नहीं, दोनों तरफ से आप यतीम थे, आज नबूवत का दावा आपने किया और ये सारी बातें करने लगे। तो कहते थे क्या हम अपने माबूदों को एक शायर और एक पागल के बोलने पर छोड़ दें? यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने में अकड़, शायर है ये, मजनून है, इस तरह के ताने दे करके नऊज़ुबिल्लाह ये कहते थे कि इसके बोलने पर हम अपने माबूदों को लात मनात उज़्ज़ा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के कलाम की आयतों का खुलासा है। अल्लाह के नबी की सही बुखारी की लंबी हदीस है, उस हदीस के आखिर में आया हुआ है इल्म के बारे में, इल्म के बारे में। और इल्म की बुनियाद क्या है? इल्म तौहीद। इल्म की असास क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत का इल्म सबसे पहले है ये। अब नबियों की दावत की शुरुआत भी यहीं से होती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की तरफ से वही लेकर के आया हूँ, इल्म लेकर के आया हूँ, उसको पेश कर रहा हूँ अल्लाह के बंदों के सामने। तो अल्लाह के बंदों की तीन कैटेगरी है। एक तबका है जो मान लेता है, कबूल कर लेता है। एक तबका वो है जो खुद कबूल नहीं करता है लेकिन इल्म को ले लेता है, उससे कोई और फ़ायदा उठाएगा। और एक तीसरा तबका है जो बिल्कुल बंजर है, ना खुद फ़ायदा उठाए और ना कोई और उससे फ़ायदा उठाए। बारिश की मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़मीन की तीन शक्लें हैं। एक कबूल करने वाली ज़मीन ज़रख़ेज़, एक है ना, कबूल तो नहीं कर सकती, जज़्ब नहीं कर सकती है, लेकिन पानी को रोक सकती है, उससे कोई फ़ायदा उठाएगा, कोई पी लेगा, कोई जानवर इस्तेमाल करेगा, कोई खेती सैराब कर लेगा वगैरह। और तीसरी ज़मीन वो होती है जो बिल्कुल सपाट होती है, ना जज्ब होता है पानी और ना उसके अंदर पानी रुकता है, रुकता भी नहीं है, जज्ब भी नहीं होता है, फ़ायदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पानी की बारिश की मिसाल देकर के इल्म के मसले को समझाया। तो आपने एक बात जो कही वो किसकी आखिर में क्या कही? वो शख्स जो मेरी बात को सुनता है, ना खुद फ़ायदा उठाता है और ना कोई उससे फ़ायदा उठाता है, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि उसके पास अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत आ गई, उसके पास अल्लाह ताला की हिदायत आ गई लेकिन उसने अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं किया। तो कबूल ज़रूरी है, कबूलियत नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही सिर्फ ज़बान से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़बान से बोला जाए उसे कबूल भी करना चाहिए, अमल में भी लाना चाहिए। ये आखिरी शर्त थी। हमने आपसे जिक्र किया था कि एक शर्त क्या है? अल-कुफ़रान, अल-कुफ़रान मिन दूनिल्लाह, अल-कुफ़रान बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह मिनल अंदाद। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा जिन गैरुल्लाह की पूजा हो रही है, वो जानदार हैं, वो बेजान हैं, है ना, छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी शक्ल में अल्लाह के सिवा जिन की पूजा की जा रही है, उन सब का इनकार होना चाहिए। तो उन सब का इनकार हो और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही में इन 7 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। तब जाकर के ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें पूरी होंगी तो गवाही दुरुस्त होगी। गवाही दुरुस्त होगी तो नतीजा खेज़ होगी। नतीजा क्या है? अल्लाह ने फरमाया ना बार बार, अल्लाह के नबी ने, कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह जहन्नम पर उसे हराम कर देगा। ये है उसका नतीजा। तो ये नतीजा उसी वक्त मिलेगा जब कलिमे की गवाही दुरुस्त होगी, और दुरुस्त उस वक्त होगी जब ये 7-8 शर्तें उसके अंदर पाई जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ जल्दी में उजरत में पढ़ा है, अल्लाह ताला इसी को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए और अल्लाह ताला हम सबको इन शर्तों की रोशनी में अपनी शहादत को, गवाही को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।